انہیں غزہ کے بچوں کے ہاتھوں میں پرچم اسلام لہراتا ہوا دیکھیں گا، اور ان ظالموں کے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے جوانوں کو پوری دنیا آلوچنا کر رہی ہے، تنقید کر رہی ہے، یہ بچوں کے قاتل ہیں۔ ایک نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں، ہاسپٹل پر بم گرا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین میں ابھی تقریباً 8000 بچے مارے گئے، جن کی عمر 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، 4 سال، 5 سال۔ بچوں کو کوئی بھی نظام سے تعلق رکھنے والا ہو، رحم کی نظر سے دیکھتا، کسی بھی دھرم والا ہو، لیکن یہ ظالم کیوں بچوں کو مار رہے ہیں پتہ ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، وہ خوف ستا رہا ہے جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ کون سا شیر؟ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ اسرائیلی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا فرعونی طاقت کیا کرتے تھے۔ فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، اور اس خوف سے اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ نجومیوں نے بتایا تھا فرعون کے خواب کی تعبیر میں 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھا۔ پیدا بھی ہوئے ہیں اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ نے ان کو پالا۔ آپ کو پتا ہے، تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تہخانے میں گئیں، بیٹا پیدا ہوا۔ حالات ایسے تھے کہ فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیتا تھا۔ قرآن میں آیا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹا پیدا ہوتا تو ذبح کر دیتے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا کیا؟ خدا کی تقدیر اور اس کی حکمت کے فیصلے آپ کو میں بتا رہا ہوں، تفسیر سے تعلق رکھنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ ایک لکڑی کے صندوق میں ان کو رکھ کر کے دریا میں بہا دو۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کیا۔ کس کو؟ حضرت موسیٰ کی ماں کو۔ انہوں نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بہتے ہوئے صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہاں گیا ہے صندوق۔ سیدھے فرعون کے باغیچے کے کنارے جا کر لگ گئے۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی وہ باغیچے میں ٹہلنے آئی تھی، دیکھا ایک صندوق آ کر لگا ہے، گلاب جیسا حسین بچہ ہے، اٹھا لیا، پیار کیا اور لے کر کے آئی۔ فرعون سے کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا کیوں نہ بنا لیں۔ پہلے فرعون تو ڈرا کہ کہیں وہ میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا بچہ یہ تو نہیں ہے۔ بیوی نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو دریا سے بہہ کر کے آیا ہے، تمہیں پتا نہیں مولا کہاں سے بہا کر تمہاری ہلاکت کو لائے گا۔ کیا بات ہے حضرت، اللہ 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 اللہ، تمہاری ہلاکت کہاں سے آئے گی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ سنو میری بات کو۔ فرعون نے بیوی کی بات مان لی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، فرعون کے گھر میں، اور وہ بھی کس شان سے؟ موسیٰ علیہ السلام پیدائشی بچے ہیں، دودھ پلانے کی بات آئی تو کسی دایا کا دودھ آپ پکڑتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ فرعون کی بیوی سے کہا میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پکڑ لیتا ہے، کہا بلا لاؤ، ہم شاہی خزانے سے اسے انعام بھی دیں گے۔ وہ گئی اور اپنی ماں کو لے آئی، اپنی ماں کو لے آئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں گئے، جیسے ہی سینے سے لگایا دودھ پینے لگ گئے۔ بادشاہت میں خوشی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انعام و اکرام بھی دیا گیا۔ ہر بچے کی پرورش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا۔ تمہیں پتہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، میرا رب فرماتا ہے کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور رب کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے فرعون کے گھر میں۔
فرعون کے گھر میں جوان ہوئے. اس کے بعد پھر آپ نے جب اپنی نبوت کے بعد دعوت حق پیش کی تو فرعون جانی دشمن ہوا. اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ کو پتا ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے پوری فوج لے کر پیچھے نکلا. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چل کر کے آگے گئے, راستے آپ کے لیے کھل گئے. فرعون بھی اسی راستے پر آیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سمندروں کو ملا دیا, غرق کر دیا فرعون کو. ایک چھوٹی سی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں, 12,000 بچوں کا قتل کیا اس ڈر سے کہ مجھے ہلاک کرنے والا بچہ نہ پیدا ہو. لیکن جو بچہ تیری سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ تیری ناک کے نیچے پرورش پا رہا تھا. آج ان ظالموں نے غزہ کے ہزاروں بچوں کو صرف اس لیے مارا ہے کہ یہ بڑے ہو کر کے مجاہد نہ بن جائے, یہ بڑے ہو کر کے ہمیں آنکھ دکھانے والے نہ بن جائے. اور باضابطہ سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے بھی ہیں ان بچوں کو قتل کرنے سے ہمیں کوئی خوف نہیں, کوئی آپتی نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, اس لیے کہ بڑے ہو کر کے یہ ہمیں آنکھ دکھانے والے بنیں گے. یہ ڈر تمہارا بتا رہا ہے. کئی ہزار بچوں کو بھی تم قتل کر لو لیکن تم اللہ کی اس حکمت سے غافل ہو. ظالموں, وہ ان قریب پیدا ہوگا جس کو دنیا صلاح الدین کہتی ہے, وہ ان قریب ہوگا. میرے عزیزو, آج کے نوجوانوں سے میں یہ کہتا ہوں, تمہارے دور میں بھی یہ ڈرا سہما ہوا جو ماحول لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی دیکھنا اور حالات خراب کیے جائیں گے. ہماری حکومت آئے گی تو مسجدوں کو توڑ ڈالیں گے, مدرسوں کو توڑ ڈالیں گے. ان ظالموں کو لگتا ہے تمہارے سارے بلڈوزر میں ہی طاقت ہے. کیا بات ہے, صرف طاقت اسی کا نام ہے. راج مل جائے, تخت مل جائے, اس وقت کچھ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا آسان ہے, جس طرح چنگیز نے بھی کیا, ہلاکو نے بھی کیا, بڑے بڑے ظالموں نے کیا ہے. اور ان کا حشر بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب خس و خاشاک کی طرح تم بہا دیے جاؤ گے, اخباروں میں تمہارا نام تک نہ ہوگا. اور اگر کچھ باقی رہے گا تو کیا رہے گا؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محافظ ناموس رسالت, مسلک اعلی حضرت. نوجوانوں, اس یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. خدا را میں تم سے کہتا ہوں, اگلے دنوں کے بعد جب تمہارے امتحان کا وقت آئے گا, ہر استاد اپنے بچے کو امتحان کی تیاری کرا رہا ہوتا ہے. بیٹا سوالات ایسے آئیں گے, ٹائم اتنا ہوگا, اسکواڈ بھی ہوں گے, چیک کرنے والے ایگزام ہال میں بار بار آئیں گے, تمہیں دیکھیں گے. اس وقت تم خوف سے اپنے ہاتھ میں کپ کپی نہیں پیدا کرنا, دل کو جمانا اور اپنا امتحان مکمل کرنا. یہ ہر استاد اپنے بچوں کو ترقین کرتا رہتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اس منبر نور سے میں آپ کو اس بات کی تلقین کر کے جاتا ہوں, امتحان کی گھڑی ان قریب آنے والی ہے آپ کے ساتھ بھی. اور جو امتحان تمہارا ہوگا وہ استقامت کا امتحان ہوگا, تمہارے ایمان پر جمے رہنے کا, تمہارے ڈٹے رہنے کا امتحان ہوگا. دیکھنا بہت سارے پارٹی بدل لیں گے, بہت سارے مصلحتوں کی پردوں میں چھپ جائیں گے, بہت سارے لوگ کسی کی دھوتی میں پناہ لے رہے ہوں گے, کوئی کسی کی ساڑی میں پناہ لے رہا ہوگا. لیکن جو عاشق مصطفیٰ ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے یہ اعلان کر رہا ہوگا, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور بس اس بات کے ساتھ تمہیں جمے رہنا ہے, یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ. عزیزان گرامی وقار, کون سی ایسی طاقت ہے, کون سی ایسی قوت ہے جس نے اسلام کو ختم کیا یا ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ اللہ کریم جل شانہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ.
اللہ فرماتا ہے یہ ظالم اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. دین اسلام ابھی آپ سن رہے تھے اسلام تھا اسلام ہے. اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے, آپ کا امتحان ہونا ہے. ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کے لیے اوروں کو پیدا کرے گا. وہ قادر مطلق چاہے تو سخت جانی دشمنوں سے بھی ایمان والے پیدا کر سکتا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے آپ, تتاری جنہوں نے بغداد کو ہلاک کر کے رکھا تھا, رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کے سینوں میں ایمان کی دولت دی اور وہ محافظ اسلام بن گئے. ہمارے دور میں بھی جتنے آتنک مچا رہے ہیں, کل ان کے بچے یہ نعرہ لگائیں گے اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا. ہاں جتنے آتنکوادی ہیں سب نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. آپ انتظار کریں اس بات کا, لیکن تم اپنے امتحان میں جمے رہو, ڈٹے رہو. اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے ساتھ, اس شریعت کے ساتھ ناانصافی کی تو کل میرے آقا کو کیا جواب دو گے؟ کل میدان قیامت میں تمہیں کھڑے ہونا ہے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ جس وقت میری شریعت پر حملے ہو رہے تھے, جس وقت میرے دین کو کتے نوچنے کی کوشش کر رہے تھے, اے نوجوان بتا تو میری سنتوں کے ساتھ کتنا عمل کر رہا تھا, تم کیا جواب دو گے؟ آقا میں آپ کی داڑیاں نکال کر کے گٹر نالیوں میں پھینکتا تھا, میں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر چلتا تھا, کیا تم نبی پاک کو یہ جواب دو گے؟ آقا رات بھر میں گانے سن کر کے سوتا تھا, صبح فجر کی نماز قضا کرتا تھا, یہ جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس اگر جواب نہیں دینے کی طاقت ہے تو آج ہی بدل ڈالو, زندگی بدل ڈالو, آج انقلاب لے آؤ. دیکھنا میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں, نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں, یہ تو شاعر لوگ تلوار اٹھانے کی بھی بات کرتے ہیں. ہاں یہ کہتے بھی ہیں سمجھوتا نہیں ہوگا تلوار اٹھ جائے گی, میں تو تلوار کی بھی بات نہیں کرتا. ارے پلاسٹک کا بلیڈ بھی رکھ لو تو کل کو ہم کو یہ آتنکوادی گھوشت کر دیں. بم بارود بندوق کسی چیز کی بات نہیں کرتا, صرف اتنی بات کرتا ہوں نبی پاک کے عشق میں ملبوس ہو کر تم صرف راستوں میں چلتے پھرتے رہو گے, تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں. حق ہے, واہ واہ, بہت خوب. حضور پاک کی سنتوں میں وہ دم ہے, وہ اثر ہے, تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے فنا ہو جائیں. بات صرف اتنی ہے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا یہی ہے, کوئی پرانا گھر گر جائے نا, لوگ ادھر سے ادھر آنے کا راستہ بنا لیتے ہیں. آج ہماری جماعت کے اندر انتشار ہوا, نوجوانوں میں آوارگی آ گئی تو ہر کتا ہم کو ہی ٹارگٹ کرنے لگ گیا, ہر کتا ہمیں ہی بھونکنے لگ گیا. میرے عزیزوں, شدت سے آج اس صلاح الدین ایوبی کی بات یاد آتی ہے. کیا آپ کو پتا ہے ان کا دور ایسا ہے کہ یہودی مائیں, عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی, کہتی بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے گا. حالانکہ ظلم سے کوئی تخت نہیں بچھایا تھا, سنت مصطفیٰ کا رعب ایسا قائم تھا, حضور کے عشق کا رعب قائم تھا, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی توتی بولتی تھی. آج کروڑوں کی تعداد میں ہے, کروڑوں کی تعداد میں ظالم ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں. ہمارے بچوں کا قتل عام, ہماری عورتوں کی عزت نیلام, ہماری گردنوں پر راج, اور بغیر کسی خوف کے شاعر اسلام پر بھونکنا آج کی عادت سی بن گئی. نوجوانوں, تمہارے اندر اگر ضمیر بیدار ہے, غیرت موجود ہے, تو اپنے آپ کو بدل ڈالو. جواب دینے کا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ, وقت آئے گا جواب دینے کا. لیکن پہلے میں آپ سے صرف اتنی التماس کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدل لو. کل کو ہمارے پاس فخر ہوگا, فخر کے ساتھ کسی میدان میں اتریں گے, وہ تمہارے ہولیوں کو اوپر سے نیچے دیکھتے رہے اور پوچھتے رہے یہ کون سی مخلوق ہے, یہ کہاں سے آئی ہوئی جماعت ہے.
تو ہم سینہ تان کر کے کہیں گے یہ محمد عربی کے شعروں کی جماعت. اے ہے واقعی. آج کیا ہم دکھائیں لوگوں کو؟ گٹکا کھانے والے لوگ دکھائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نوجوانوں کو بالیاں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے ہوئے، چوٹیاں ڈالے ہوئے، جینز پھٹی ہوئی، اللہ اللہ. اور بالوں میں داڑھیوں میں ڈیزائن کیے ہوئے یہ نوجوان لا کر کے ہم کھڑا کریں گے. میرے عزیزو، دنیا کے اوپر اگر ہیبت طاری ہوتی ہے تو صرف عاشقان مصطفیٰ سے ہوتی ہے، حضور کے غلاموں سے ہوتی ہے. آج سے 3 سال پہلے پیروں سے معذور ایک خادم حسین للکارتا تھا. اے ہے حق ہے. ویل چیئر پر بیٹھ کر کے للکارتا تھا. ارے سفید داڑھی ہو چکی، عمر کافی ہے، سفید داڑھی، پیروں میں معذوری، لیکن پوری دنیا میں ایسی ہیبت طاری کہ یورپ کی زمین بھی ہلتی نظر آئے. ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں باضابطہ ان کو لے کر کہا جائے یہ آدمی موسٹ ڈینجرس ہے، بہت زیادہ ڈینجر ہے. ہم سوچتے ہیں یہ تو پیروں سے معذور سفید داڑھی والا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تمہارے لیے کیسے ڈینجر ہو گیا؟ تمہارے پاس تو بہت بڑے بڑے میزائل، ایٹم بم ہے، سب کچھ ہے. پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو ہیبت ڈالتا ہے وہ عاشق مصطفیٰ کی ہیبت ڈالتا ہے. حق ہے. نبی پاک کی سنتوں پر عامل. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. صحابہ اکرام ایک علاقے کو فتح کرتے ہیں. وہاں کا جو گورنر تھا، وہاں کا جو سلطان تھا، وہ گرفتار ہو گیا. دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے تلوار اٹھائی تھی، ان کے خلاف قید ہو گیا. لیکن جب قید ہو کر کے آیا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے خلاف تلوار اٹھائے تھے، اب پھنسے ہو تو مار کھاؤ گے، اب تمہاری موت ہوگی. لیکن مجاہدین اسلام تھے، حضرت عمر کے پاس پیش کیا، کہا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا اگر وہ اسلام میں آتا ہے تو اس کی جان بخش دی جائے. اس بادشاہ سے کہا گیا کہ تو اگر ایمان لے آتا ہے تو تجھے تیری جان بھی واپس اور تیرا ملک اور تیری سلطنت بھی تجھے لوٹا دی جائے، تو ہی بادشاہ، تو ہی گورنر ہے. اس نے کہا میرا دین اتنا آسان نہیں ہے کہ میں بادشاہت لینے کے لیے اپنا ایمان چھوڑ دوں. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جان سے مارنے کی بات تھی. اس نے کہا میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا. پھر اس کے بعد صحابہ نے کہا حضرت امیر المومنین سے اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ سنو. کہا اس کو کہو کہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. اس بادشاہ سے کہا گیا تو اس نے کہا منظور ہے مجھے جیل، لیکن میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا، دین نہیں بدلوں گا. حضرت عمر نے کہا جیل میں ڈال دو، اور 10 صحابہ کو بھی اس کے ساتھ جیل میں ڈال دیا. ان کا کوئی قصور نہیں تھا. 10 صحابہ جوان تھے. نوجوانوں توجہ سے سنو، اس کٹر دل بادشاہ کے ساتھ جیل میں ڈال دیا. وہ نوجوان صحابہ جیل میں تھے. ان کے وقت، ان کے اوقات کی پابندی، صبح دوپہر شام وہ اپنی نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں والی سنتیں. 8 دن نہیں گزرے تھے. وہ بادشاہ ان نوجوانوں کو بار بار دیکھتا تھا. پلٹ کر کے اس نے کہا تمہارے امیر المومنین سے مجھے ملنا ہے. پیغام پہنچایا گیا حضرت عمر کے پاس. کہا لاؤ اس کو. پیش کیا گیا بادشاہ کو. جیل کے باہر لا کر کے حضرت عمر کے پاس. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایمان لانا چاہتا ہوں. ایمان لانا چاہتا ہوں. کہا ہم نے تو اس سے قبل تمہارے سامنے پیشکش رکھی تھی، کیوں نہیں لائے؟ اس وقت تو تمہاری سلطنت بھی تمہیں واپس کرنے کی بات کی گئی تھی، تب بھی نہیں لائے. جیل میں ڈالنے کی بات کی گئی، تب بھی نہیں لائے. وہ بادشاہ کہتا ہے اس طرح سے اگر آپ 25 سال بھی مجھے جیل میں ڈالتے تب بھی میں نہیں بدلتا. مجھے یہ سختیوں نے نہیں بدلا، آپ کے ان 10 جوانوں نے میرا دل بدلا. ان کے اخلاق و کردار میں نے دیکھا.
پھر میرا دل گواہی دینے لگا یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی. اور میں نے ان کی صبح دیکھی, ان کی شامیں دیکھی, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کی نماز, ان کی عبادتیں, ان کا گڑ گڑانا, یہ سب دیکھ کر کے جوانوں میں میرا دل پسیج گیا. اور پھر دل نے پکار کر کے کہا غلاموں کا جب یہ حال ہے تو پھر آقا کا حال کیا ہے. حق ہے. واہ واہ بہت خوب. بے شک. عزیزان گرامی وقار, بدل سکتے ہو آج بھی بدل سکتے ہو کہ اگر تمہارے اخلاق, تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے, پتھر دلوں کو بھی بدل سکتے ہو. بس بات اتنی ہے کہ عمل کے میدان میں تمہیں آنا ہے, ان کے دلوں کو بدلنا میرے مولا کی شان ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. بڑے بڑے جلسے کر لیا, رات پوری جاگ لیا, لیکن تمہارے اخلاق نہیں سنور سکے تو یہ فضول ہو جائے گا, کوئی کام کے نہیں. اگر صرف دکھاوے کے لیے فارمیلٹی ادا کرنا ہے تو ہمیں جلسوں میں بلاؤ بھی مت. ہم اس کام کے لوگ نہیں ہیں, ہم اس میدان کے لوگ نہیں ہیں. نہیں, ہمارا یہ پیشہ ہے کہ آپ کے پاس آیا, تقریر کیا اور کچھ پیسے لے کر چلا گیا, اپنی کمائی کیا. الیاذ باللہ کبھی نہیں. صرف ایک درد لے کر کے چلتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے وہ نوجوان کس دن اٹھے گا جو اقبال کا جوان تھا. سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. بس یہی درد لے کر آپ تک, بلکہ بنگال کی کھاڑیوں میں, بہار کی جھاڑیوں میں, ہر جگہ پر سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں میرے مولا کریم نے فضل فرمایا اور رحم فرمایا امت مصطفیٰ پر. ہمارا جوان بیدار ہو جائے گا, ان گانوں کو یہ لات مارے گا, یہ سارے مجرے کرنے والے اخلاق کو ٹھوکر مارے گا, اور کھڑا ہو کر دنیا کو بتائے گا میرے نبی سے مجھے اتنا پیار ہے کہ تم اگر ننگے رہنے پر فخر کر سکتے ہو تو میں میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر فخر کروں گا. بے شک. سبحان. اگر تمہیں چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی تو مجھے داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے. حقیقت بول رہا ہوں یا نہیں؟ ارے لوگ آج تو چڈی پہن کر کے نکل رہے ہیں, ان کو کوئی شرم یا ان کو کوئی حقارت سے نہیں دیکھتا, بلکہ فیشن کہلایا جا رہا ہے. تمہیں اگر اپنے مصطفیٰ کریم سے محبت ہے, جیسے کہ کہتے ہو جان بھی دے دیں گے, مال بھی دے دیں گے, ان کے قدموں پر قربان بھی ہو جائیں گے. جان بعد میں دینا, گردن بعد میں دینا, پہلے اپنے اندر موجود خرابیوں کی قربانی دے دو. اپنی زندگیوں میں موجود ان تمام واہیات کو ختم کرو, آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. بے شک. ایک سوال کرتا ہوں, دل پر ہاتھ رکھ کر کے اور یقین کے ساتھ مجھے بتاؤ, اگر کوئی تمہیں حضور کا غلام کہے تو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں دنیا مجھے حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پکارے میری زندگی کی معراج. بے شک. حق ہے. ہماری سعادت ہے, حضور کے دربار کا کتا کہلانا بھی ہمارے لیے فخر ہے. آپ کو اگر کوئی غلام کہتا ہے تو اعتراض ہے آپ کو برا لگے گا, بلکہ حضور کا غلام ہونا یہ سب سے بڑا شرف ہے, حق ہے. سب سے بڑی سعادت ہے. بے شک. تو جب آپ کو دنیا کوئی حضور کا غلام کہے تو برا نہیں لگتا, تو عمل کرنے میں برا کیوں لگتا ہے؟ پورے کے پورے غلام بن جاؤ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں. کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں, حضور کا غلام کہنے میں برا نہیں لگتا, ٹوپی رکھنے میں برا لگتا ہے, داڑھی رکھنے میں برا لگتا ہے, پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ حضور کے غلام کہلانے میں برا نہیں لگتا, لیکن عمل سے بار بار دکھاتے ہو کہ نہیں, پسند نہیں ہے تمہیں, پسند نہیں ہے. اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو, اپنی بیویوں پر, اپنی بچیوں پر اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ ان کے جو پٹے کہاں چلے جاتے ہیں, ان کو آوارہ کیوں چھوڑ کر رکھا ہے؟ ان کو جس طرح بے پردگی کے ساتھ گھماتے ہو اور خوشیوں سے دیکھتے ہو, شادی محل میں جا کر دیکھیں وہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں, اسلام دکھتا ہی نہیں. تو اسلام زندہ باد کا نعرہ صرف یہ زبانی ہے؟ اپنے گھروں سے تبدیلی لے آؤ, انقلاب تمہارے گھروں سے آئے گا. آج تم
دل محسوس کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ بڑے بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے کتے ہمارے لیے بھونک رہے ہیں، اسلام کو مٹائیں گے، مدرسوں کو مٹائیں گے، مسجدوں کو مٹائیں گے، برا لگتا ہے، اور اس کے بدلے میں تم چاہتے ہو ان کا جواب دینے والا کوئی چاہیے۔ بار بار ہماری ممبروں سے ہم ان کا جواب دیتے رہے، اے نوجوانوں جواب تم اپنے عمل سے دو۔ ایک مسجد کا مینار کیا گرتا ہے، ہر گھر مسجد بننا چاہیے، ہر گھر مسجد بن جائے۔ کاش تمہارے گھروں سے اذانیں ہوں، تمہارے گھروں کو مصلی بنا دیا جائے۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا تھک جائے گی، ایک وقت آئے گا تھک جائے گی۔ کل کو دیکھنا اسرائیل بھی تھک چکا ہوگا مار مار کر کے۔ اب آئیں گے وہ یدھ ویرام کرنے کے لیے کہ ہم سمجھوتا کریں گے، بس ختم ہو گیا۔ جتنے طاقت تھی جھونک دیا، مار مار کر کے تھک جائے گی دنیا۔ لیکن ہماری شریعت کا، ہمارے دین کا ایک مزاج ہے، کتنے غازی مارو گے ہر گھر سے غازی نکلے۔ تم ایک چراغ گل کرو گے، مولا 100 چراغ روشن کرے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہاں پر بھی تم خوف زدہ نہ رہو، ڈر کے ماحول میں نہ جیو۔ بس میں تمہیں یہ بات کہنے کے لیے آیا ہوں، اگر نبی کے غلام ہو تو پوری غلامی کرو، پوری غلامی کرو، فخر کے ساتھ کرو، اپنی داڑھیوں کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں نوکری سے نکال دے گا، کوئی ہمیں رزق نہیں دے گا؟ معاذ اللہ، رزاق یہ لوگ نہیں، رزاق میرا رب ہے، اللہ میرا رزاق ہے۔ ایک چھوٹی سی کمیونٹی نے اپنی پہچان بنا لی پنجابیوں نے، اور وہ اپنی آئیڈینٹی کو لے کر کے چلنے لگے، اور دنیا پر انہوں نے چھاپ چھوڑا کہ ہم جہاں رہیں گے اپنی شناخت کے ساتھ رہیں گے، سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دنیا ان کو ایکسپشن دینے لگ گئی کہ ہاں ٹھیک ہے تم اس کے ساتھ ہی جیو۔ اے مومنو، تم نے خود چھوڑ دیا اپنی چیزوں کو۔ کاش اس صحابی رسول کی بات میں تمہیں بتاؤں، حضرت نعمان ایک صحابی، ایک بادشاہ کے پاس ان کو بلایا گیا تھا، حضور کے ترجمان بن کر کے گئے تھے، ایمبیسڈر بن کر کے گئے تھے، اور جب اس بادشاہ کے پاس آئے، کافر بادشاہ تھا، ایک صحابی کی بات، اس نے قالین بچھایا، اور کیسا قالین تھا؟ ریشم کا قالین تھا، ریشم کا قالین، بہت مہنگا قالین، اور جو کرسی بچھایا وہ سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی تھی۔ جب صحابی رسول وہاں پہنچے، دیکھا ریشم کا قالین ہے، اپنی تلوار سے پھاڑ دیا، کہا اٹھاؤ اس کو، زمین پر چلوں گا۔ زمین پر چل کر آئے، کرسی دیکھا سونے کی رکھی ہے، ٹھوکر مار کر گرا دیا، کہا سادی کرسی رکھو۔ بادشاہ نے پوچھا، اتنا ایٹیٹیوڈ ہے تمہارے اندر، اتنا غرور کس بات کا؟ تمہاری عزت کے لیے یہ ریشم کا قالین بچھایا، سونے کی کلائی کی ہوئی کرسی رکھا۔ اس صحابی نے کہا، بادشاہ یہ غرور نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، میں مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہوں، جن کا فرمان ہے کہ مرد کے لیے ریشم کا استعمال حرام ہے، مرد کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے۔ میں دنیا میں جہاں کہیں رہوں گا، ایک سونے کی کرسی کیا 1000 کرسی رکھے میں ٹھوکر مار دوں گا۔ اپنا سب کچھ گنبد خضرا، میرے نبی سے میرا رشتہ۔ ان صحابہ کا یہ اعلان تھا، ان کا یہ اعلان تھا، جہاں رہیں گے ہم اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہیں، یہ نہیں کہ تم ظالموں کے بیچ میں بیٹھ گئے، شراب کا دور چل رہا ہے، تم بھی اٹھائے پی لیے، دوستی میں تم بھٹک گئے، اوباش عیاش نوجوانوں کی دوستی میں تم نے وہاں پر چرس گانجے بھی لے لیے، تمہیں اس وقت نبی پاک کا خیال نہیں آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا خیال نہیں آیا۔ اینی ٹائم ہر جگہ پر تم اپنے نبی سے جڑے ہوئے ہو۔ آج یہ عہد کر کے اٹھو، زندگی کے جس شعبے میں بھی جاؤں گا میں مدینے والے آقا کا غلام بن کر کے جیوں گا۔ یہ عہد کریں گے انشاءاللہ۔ بازار میں بھی حضور کے غلام، مسجد میں بھی حضور کے غلام، گھر میں بھی حضور کے غلام۔ اس غلامی کا نتیجہ یہ نکلے گا جس دن ہمارا جنازہ جائے اور قبر میں جانے سے پہلے تم صرف اتنا کہہ کر کے جانا میرے آقا سے،
اتنا کہہ کر کے جانا میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ پھر دیکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے خبر میں بھی تمہاری راحت کے لیے یہ جواب آئے گا، نکیرو ذرا آرام سے جگانا، یہ میرا دیوانہ آیا ہے، بے شک حق ہے۔ یہ میرا دیوانہ ہے، تھک کر کے آیا ہے۔ اگر وہ عزت چاہتے ہو تو آج دنیا کے عیش کو ٹھوکر مارو، آج دنیا کی ان تمام واہیات اور خرافات کو چھوڑو، آؤ میرے نبی پاک کے دربار میں۔ ایک چیز میں نے مثال کے طور پر بتائی، ہمارا فخر، ہمارا غرور حضور کی نسبت ہے، بے شک ہمارا فخر حضور کی نسبت ہے، اس کو بولنے میں شرمانا نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے آتا ہوں، یہ مثالیں سن لو، یہ مثالیں سن لو، اور پھر جن کو مجھے میسج دینا میں دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسرا بادشاہ کے ہاں کا ایک قالین لایا گیا تھا، وہ بھی قالین بہت مہنگا، جس پر بیٹھ کر کے لوگ فخر کرتے تھے۔ بادشاہ جب کسی سے بہت خوش ہوتا تھا اس قالین پر اس کو بٹھاتا تھا، اور جب کسرا کی سلطنت کو اکھاڑ پھینکا صحابہ نے، سپر پاور تھا اس زمانے کا، پرشین ایمپائر ختم کر دیا، تو وہاں کا قالین مدینے لے آئے، امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یہ قالین کہاں رکھنا ہے؟ آپ نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر ڈال، تو جو آئے گا پیر پوچھ کر آئے۔ اے ہے حق ہے، واہ واہ۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا بہت مہنگا قالین ہے، محراب میں لگا دو، وہاں سے آیا ہوا ہے، وہ نبی کے حقیقی غلام تھے، وہ عزت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ڈھونڈتے تھے۔ بے شک بادشاہوں کیا نہیں، وہ بتانا یہ چاہتے تھے، اے دنیا والو، جس پر بیٹھ کر کے تم فخر کرتے ہو وہ تو محمد عربی کے قدموں کی دھول کے لائق نہیں۔ یہ فخر تھا، ناز تھا انہیں نبی پاک کی نسبتوں پر، اور قسم خدا کی جس دن تمہارے اندر یہ بیداری آ جائے کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت پر فخر ہے، دنیا تمہاری آوازوں کو بند نہیں کر سکے گی، بے شک نہیں بند کر سکے گی۔ آج میرے متعلق بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، اور میں اس بات سے خوف نہیں کرتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، موت آنی ہے تو مچھر سے بھی اللہ تعالیٰ موت لائے، موت آنی ہے چونٹی اور مچھر سے بھی آدمی مر جائے گا، اور نہیں آنی ہے تو مودی یوگی سے بھی نہیں آئے گی۔ اے ہے حق ہے، واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، خلیفہ حضور